اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور کرم ہوا کہ اس نے رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ ہمیں درس قرآن کی اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی، سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کی مجلسیں بڑی بابرکت اور بڑی مؤثر مجلسیں ہوتی ہیں۔ ایسی ہی مجلسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر رحمت اترتی ہے اور سکینت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور جس طرح کے ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں، اس ماحول میں سب سے زیادہ ہمیں جس سے قریب ہونے کی ضرورت ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، قرآن کی تعلیمات سے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انگریزوں نے آپ کو مالٹا کی جیل میں ڈالا تھا اور جب آپ مالٹا کی جیل سے نکل کر باہر آئے، ممبئی میں دریا کے کنارے گیٹ آف انڈیا پر آپ کو لینے کے لیے ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ گئے تھے، یہاں تک کہ پولیٹیکل پارٹی کے بہت سارے لوگ بھی پہنچے تھے، جس میں خود مہاتما گاندھی بھی پہنچے تھے۔ وہی موقع تھا کہ اسی موقع پر شیخ الہند نے ان کو مہاتما گاندھی کا لقب دیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی ان کو مہاتما گاندھی کے نام سے جانتا نہیں تھا۔ بہرحال بات ہم یہ بتانا چاہ رہے کہ شیخ الہند جب مالٹا کی 3 سال کی جیل کاٹ کے واپس آئے تو ہندوستان کے بڑے بڑے تقریباً تمام فرقوں کے لوگ وہاں پر گیٹ آف انڈیا میں موجود تھے۔ حضرت کو وہاں سے لے کر جب حکیم اجمل خاں کے گھر گئے تو لوگ بڑے منتظر تھے کہ 3 سال آپ مالٹا کی جیل میں رہ کر آئے اور ڈائریکٹ آپ مالٹا بھی نہیں پہنچے تھے، آپ تو حج کے لیے گئے تھے۔ وہاں کمال پاشا کی جو حکومت تھی، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل جل کر کے آپ کے ساتھ غداری کی اور آپ کو وہاں سے ترکی اور ترکی سے پھر مالٹا وغیرہ کی جیل میں لے جایا گیا تھا۔ تو بڑے تکلیف کے دن گزارے تھے۔ 3 سال مالٹا کی جیل میں رہ کر جب آپ واپس آئے، لوگوں کو بڑی امید تھی کہ آپ سے ہم پوچھے جانیں کہ 3 سال آپ جیل میں رہ کے آئے، انگریزوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیونکہ آپ کو پکڑا گیا تھا اس بات پر کہ آپ نے تحریک ریشمی رومال نام کی تحریک چلائی تھی۔ ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے آپ نے ریشمی رومال نام کی ایک تحریک چلائی تھی افغان کے لوگوں کے ساتھ مل کے، لیکن اللہ کا کرنا کہ وہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی اور اسی میں آپ پکڑے گئے تھے۔ لوگوں کو اتسکتا اسی بات کی تھی کہ ہم جانیں کہ آپ 3 سال جیل میں رہ کے آئے ہیں، کیا بتاتے ہیں آپ ہم کو۔ لیکن کہتے ہیں حضرت نے جب سب کو قریب کیا اور سب لوگ جب بیٹھے ان کی باتیں سننے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائیو، میں مالٹا میں جو چیزیں دیکھ کے آیا ہوں، سہ کے آیا ہوں، تکلیفیں دیکھ کے آیا ہوں، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے ملک کا مستقبل، فیوچر، اور اپنے ملک کے اندر ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت وغیرہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں 2 چیزوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی مسجدوں میں، اپنے علاقوں میں بچوں کے مکاتب قائم کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں میں پڑھنے جاتے ہیں نا، اسی کو مکتب بولتے۔ چھوٹے بچوں کی پڑھائی کے مکاتب قائم کرو، ان کو بچپن ہی سے اللہ، رسول، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عقیدہ، یہ تمام باتیں بچپن ہی سے ان بچوں کو سکھائی جائے۔ اور دوسری اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ اپنی مسجدوں میں قرآن کے حلقے قائم کرو۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم تو اس نیت سے گئے تھے کہ حضرت کوئی پولیٹیکل ایشوز پر گفتگو کریں گے،
کوئی ایسی ایسی باتیں بتائیں گے۔ حضرت نے 3 سال مالٹا کی جیل میں جو چیزیں دیکھی تھی، کیونکہ مالٹا ایک ایسی جیل تھی کہ دنیا میں انگریزوں کی جہاں جہاں حکومت تھی وہاں کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر انگریز مالٹا میں لا کر رکھتے تھے۔ جب یہ لوگ مالٹا کی جیل میں تھے، تقریباً اس وقت 150 ممالک کے قیدی وہاں پر ان کے پاس موجود تھے۔ تو 150 ممالک کے لوگوں کے بیچ میں وہ رہ کر آئے تھے، اسی لیے اپنا لب لباب اور اپنا نتیجہ بیان کر رہے تھے۔ آپ چاہتے ہو کہ اس ملک کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت ہو جائے تو اپنے اپنے علاقوں میں مکاتب قائم کرو بچوں کے، اور اپنی اپنی مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقے قائم کرو۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ 1990 کی، 1919 کی، 1919 کی یہ بات ہے۔ 1920 میں تو حضرت کا انتقال ہو گیا۔ آج سے تقریباً 100 سال پرانی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے میرے بھائی۔ اس وقت وہ یوں چاہتے تھے کہ ہمارے ملک میں جگہ جگہ پر مسلمان اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں، اور جگہ جگہ پر مسلمان اپنی مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقے قائم کریں، کیونکہ جب تک یہ قوم قرآن کے ساتھ قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سے لے کر اب تک 1444 سال، یعنی 1450 سال کا یہ لمبا زمانہ ہے۔ اس لمبے زمانے کے اندر اگر آپ کو ہسٹری اور تاریخ سے دلچسپی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو اللہ نے وہ ترقی بھی دی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ ترقی بھی دی ہے اللہ نے کہ دنیا کے اندر انہوں نے نئے ریسرچ لوگوں کے سامنے لائے ہیں، اور وہ ذلت بھی مسلمانوں کو دیکھنی پڑی ہے کہ تاتاری عورت نوجوانوں کے قتل کرتی چلی جاتی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو مسلمانوں نے اس 1450 سال میں ترقی کا زمانہ بھی دیکھا ہے، ذلت اور تنزلی کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا جب مسلمان قرآن اور اس کی تعلیمات سے قریب ہوا، اللہ نے اس کو عزت کی چوٹیوں پہ بٹھایا۔ جب سے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، اللہ نے اٹھا کر اس کو ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے تو روئے اور چلائے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میرے محمد کے پھیلائے ہوئے دین کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، محمد کی محنت کی مجھے پرواہ ضرور ہے، تیرے رونے اور چلانے سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ یوسف پہلے پڑھی، اور پھر اس کے بعد سورہ رحمان کو پڑھا۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قصہ ہم نے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا پڑھا، اس قصے کے اندر جو سیکھنے سمجھنے کی باتیں تھی ہمارے لیے، وہ یہ تھی کہ انسان ہمیشہ آنے والی تکلیفوں کے اوپر جب صبر کے ساتھ کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی جاننے اور سمجھنے کو ملی کہ اگر دنیا کی تمام طاقتیں ایک طرف ہو کر تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر اللہ تمہاری حفاظت کے اندر ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تیسری بات یہ جاننے اور سوچنے کو ملی کہ جب اللہ تمہیں بڑا مرتبہ عطا فرمائے، اللہ تمہیں بڑا عہدہ عطا فرمائے، تو اس وقت اپنے پچھلے دنوں کو نہ بھولو، اپنے ان پچھلے دنوں کو یاد بھی کرو، اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو اپنے بھائیوں کے اتنے بڑے جرم کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ یہ ان کے قصے سے ہمیں جاننے اور سمجھنے کو ملا۔ یعنی زندگی میں صبر، شکر اور عفو درگزر، یہ 3 چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ صبر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ عفو درگزر کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہماری آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ بندہ ہو کے لوگوں کو معاف کرتا ہے تو میں تو اللہ ہوں، مجھے اور زیادہ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ قصے سے جاننے اور سمجھنے کو ملا۔ سورہ رحمان جو ہم نے پڑھی، الرحمن علم القرآن وغیرہ میں، ہم نے دیکھا کہ پہلے رکوع میں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ میں نے اتنے بڑے آسمان، زمین، یہ پہاڑ، ستارے، یہ دریا، یہ تمام چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری کائنات یہ جتنی بڑی جو میں نے پیدا کی ہے، میں نے تمہارے لیے پیدا کی، کسی اور کے لیے میں نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے نافرمان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے نافرمان قسم کے لوگ ہیں،
اگر نافرمانی کرتے ہو تو جہنم کے اندر کون کون سے عذاب تمہارے لیے تیار کر کے رکھے. اور تیسرے رکوع میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. تم آؤ تو صحیح میرے پاس مرنے کے بعد کہ میں نے تمہارے لیے کیسی کیسی جنتیں بنا کے رکھی ہیں، اور ان جنتوں کا تذکرہ کیا کہ جنتوں میں تمہارے لیے نعمتیں کتنی بنا کے رکھی ہیں. بہرحال میرے بھائیوں، اللہ نے ایک جملے میں بتا دیا کہ یہ پوری کائنات، اے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کی، ہاں تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا. لہذا اس دنیا کے اندر تجھے منع نہیں کیا کہ اچھا کھا مت، اچھا پیو نہیں، اچھا پہنو نہیں، اچھا گھومو نہیں. ارے کھانا پینا سب چیزوں کی اللہ فرماتے اجازت ہے، لیکن یہ تمام کام شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر میری فرما برداری کے اندر ہونی چاہیے، میری نافرمانی کے اندر یہ کام نہیں ہونے چاہیے. کچھ پڑوسی ملک کے ایک بہت اچھے شاعر تھے کہ انہوں نے اللہ کی کائنات کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا چیزیں عنایت فرمائی. میں نے اس کو لکھ دیا تھا، سوچا آپ کو سنا دوں. اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد بھی دیے والدین، یعنی اللہ نے ہمیں اولاد بھی دی. اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اور ہماری زندگی میں اگر ماں باپ بھی حیات ہیں تو سمجھ لو کہ وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بہت قسمت والا ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ نے اوپر ماں باپ بھی عنایت فرمائے ہیں، نیچے اس کی اپنی بھی اولاد عنایت فرمائی ہے. تو یہ اللہ کے بہت بڑے احسان ہیں کہ اولاد بھی دیے والدین. الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی. میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. اللہ فرماتے یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور یہ رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، یہ حور و ملائک اور جنات میں. اللہ فرماتے یہ حور و ملائک اور جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. اللہ فرماتے میں نے کبھی اس پر فخر نہیں کیا کہ میرے پاس جنت میں حوریں ہیں، میرے پاس فرشتے ہیں، میرے پاس اتنے بڑے بڑے جنات ہیں. ارے میری کائنات میں سب سے بڑا اگر امپورٹنٹ میں نے کسی کو دیا ہے تو وہ تجھے دیا. انسان تجھے اشرف المخلوقات بنایا. چنانچہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہارون رشید بادشاہ ایک مرتبہ اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ محل کے چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیوی کی محبت سر پہ چڑھ گئی. تو بیوی کی محبت میں کہنے لگے زبیدہ خدا کی قسم تم جو ہے نا وہ چاند 14ویں کا جو چاند ہے نا اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اور یاد رکھو اگر تم یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق. بادشاہوں کے پاس ویسے عقل نہیں ہوتی. جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے عقلیں گھٹنوں میں ہوتی ہیں، وہ باتیں بھی اس طرح کی ہی کرتے ہیں. تو ہارون رشید صاحب بھی بیوی کی محبت میں اس طرح کی بات کر گئے کہ زبیدہ تمہاری خوبصورتی جو ہے وہ 14ویں کے چاند سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر اتنے خوبصورت تم نہیں ہو تو تمہیں طلاق. اب بولتے تو بول دیا، بعد میں جب اپنے ہی جملوں پہ غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ریلا آ گیا ہے. تو فوراً اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کو جمع کیا اور کہا کہ بھائی میں نے یہ جملہ اپنی بیوی زبیدہ کے بارے میں بولا ہے، تم ہی بتا دو کیا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی. علماء نے کہا کہ 14ویں کا چاند ہے جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، زبیدہ سے تو گھر میں بھی اجالا نہیں ہوتا. زبیدہ چاہے کتنی خوبصورت ہو اس سے کوئی گھر میں بھی اجالا ہونے والا نہیں ہے، اور 14ویں کا چاند تو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، تو طلاق تو ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ بغداد کے بڑے بڑے حنبلی مالکی بڑے بڑے علماء جمع تھے، سب نے ایک زبان کہا کہ طلاق ہو گئی. وہاں پر ایک نوجوان عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خاموش بیٹھے. ہارون رشید نے کہا کہ بھائی آپ خاموش بیٹھے، وہ حنفی عالم تھے. ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی رائے، آپ کا اوپینین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن کریم کی ایک آیت میں غور و فکر کر رہا ہوں. قرآن کریم کی اس آیت میں غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی. سب نے انگلیاں ڈال دی. پورا بغداد اور بغداد کے علماء ایک طرف اور کہہ رہے طلاق ہو گئی، اور یہ اکیلا نوجوان عالم یہ کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کوئی دلیل ہے؟ کہا جی دلیل ضرور ہے. والتین والزیتون وطور سینین کے اندر اللہ انسان کے بارے میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو میں نے میری جتنی کائنات ہے اس میں سب سے بہتر کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے. تو سب سے بہتر میں چاند بھی آ گیا، آفتاب مہتاب یہ ستارے تمام آ گئے. تمام کائنات میں سب سے بہتر میں نے انسان کو بنایا. تمام علماء فرماتے ہیں اللہ آپ کی ذات پر رحم کرے، قرآن کریم کی اس آیت پر ہمارا دھیان ہی نہیں گیا.
آپ نوجوان اور آپ کا دھیان اس آیت کی طرف چلا گیا. پتہ چلا میرے بھائیوں اللہ فرماتے میری اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ محتم بشان اگر کوئی چیز ہے تو انسان. اسی کو اللہ فرماتے یہ حور و ملائک اور جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات. میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو. فرشتوں سے سجدہ بھی کروا لیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ بھی کیا, فرشتوں سے سجدہ بھی کروا لیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا. اللہ فرماتے یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں, یہ محفل, یہ میلے, یہ تنہائیاں, فلک کا تجھے شامیانہ دیا, زمین پر تجھے آب و دانہ دیا. ملے آبشاروں سے بھی حوصلے, پہاڑوں سے تجھ کو دیے راستے. یہ پانی, ہوا اور یہ شمس و قمر, یہ موجے رواں اور یہ کنارہ بھور, یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے, فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے, یہ سبزے, یہ پھول بھری کیاریاں, یہ پنکھی, یہ اڑتی ہوئی تتلیاں, یہ شعلہ, یہ شبنم, یہ مٹی, یہ سنگ, یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ, یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کول, یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی یہ غزل, یہ سردی, یہ گرمی, یہ بارش, یہ دھوپ, یہ چہرہ, یہ قد اور یہ رنگ و روپ. درندوں چرندوں پہ قابو دیا, تجھے بھائی دے کے بازو دیا. اللہ فرماتے بھائی ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. جس طرح اوپر ماں باپ اللہ کی نعمت, نیچے اولاد اللہ کی نعمت, اور بھائی یہ تمہارا بازو ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. درندوں چرندوں پہ قابو دیا, تجھے بھائی دے کے بھی بازو دیا. بہن دی تجھے اور شریک سفر, یہ رشتے, یہ ناتے, یہ گھرانہ اور یہ گھر, کہ اولاد بھی دیے والدین. الف لام میم قاف اور غین, غرض یہ سب ہیں تیرے لیے, بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. اللہ فرماتے یہ سب تیرے لیے ہے. اب تو تھوڑی دیر اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ لے کہ تو نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا. میرے بھائیوں یہی معنی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا. تو اللہ نے ہمیں قرآن کی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں. آئندہ کوشش بھی کریں کہ ایسی مجلسوں میں جس میں قرآن کے حلقے لگتے ہو اللہ ہمیں وہاں پر پہنچائیں, اور قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. تو رمضان المبارک کی اس مہینے کے اندر جو خاص طور پر یہ عشرہ, آخری عشرہ, جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے میرے بھائیوں, چند گھڑیاں اس کی بچی ہیں. دعا کرے اللہ سے, دعاؤں کا اہتمام کریں کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے. ورنہ جہنم کا جو تذکرہ ہم قرآن میں سنتے ہیں میرے بھائیوں, دنیا کی ایک چھوٹی سی چنگاری کو ہاتھ میں ایک آدھے سیکنڈ کے لیے بھی ہم پکڑ نہیں سکتے, تو پھر وہ ابلتا ہوا پانی اور وہ آگ, وہ انگارے, اس کے بیچ میں ہم کیسے رہ پائیں گے کہ جس کی وجہ سے انسان کا بدن اتنا کھولے گا اس کی گرمی کی وجہ سے. اللہ ایسی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض اللہ کے ولی ہوتے تھے جن کو اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہوتا تھا, کہتے تھے مولانا جہنم کا تذکرہ ہی مت کرو, جانا ہی نہیں, جس گاؤں جانا نہیں اس کا تذکرہ ہی کیوں, اللہ بہت بڑا ہے, گنہگار ضرور ہے, معافی مانگ لیں گے اس سے, اور مانگیں گے تو جنت الفردوس مانگیں گے, جنت مانگیں گے. 10 طرح کی جنت ہے, سیدھی اوپر والی مانگیں گے اللہ سے, نیچے والی کوئی نہیں, جنت نعیم نہیں, دوسری نہیں, جنت الفردوس اللہ سے مانگیں گے, جنت الفردوس مانگیں گے. رہی بات جہنم کی, کہیں کو سنے جانا ہی نہیں ہے وہاں پر, جانا ہی نہیں ہے, اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے. دل نکال کے رکھ دیں گے اس کے سامنے کہ اللہ اس دنیا کے جمیلے میں ہر طرف گناہ اپنی طرف ہمیں بلاتا ہے, ہم اس کی طرف چلے گئے تھے, آج تیرے دربار کے اندر آئے ہیں تو معاف کر دے. سچی پکی توبہ اس کی ذات سے کر لیں گے. تو انشاءاللہ میرے بھائیو توبہ استغفار کرتے ہیں. توبہ کے لیے میں نے رات میں بھی بتایا تھا, ضروری ہے کہ آدمی اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ, جو گناہ ہم سے ہو گئے اس پر دل کے اندر شرمندگی ہونی چاہیے, یہ اس کی پہلی شرط ہے. دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ ان گناہوں کو ابھی چھوڑ دیں, ابھی چھوڑ دیں کہ بھی اس گناہ کرنا ہی نہیں ہے. اور تیسری شرط ہے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. گناہ اگر ہو جاتا ہے دوبارہ توبہ کر لیں گے, 3 مرتبہ کر لیں گے. ارے 100 مرتبہ توبہ کریں گے, 100 مرتبہ گناہ ہوگا, 101 مرتبہ اللہ سے توبہ کریں گے. اللہ کی طرف سے دروازہ بند نہیں ہے, وہ قیامت کی صبح تک کھلا ہے, لیکن ارادہ ایسا کریں گے کہ اللہ آئندہ کبھی نہیں کریں گے. تو درود شریف پڑھ لیں, انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اللہم انا نسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین ہمارے سیئات کو درگزر فرما اے اللہ جان کر انجان کر جتنے بھی گناہ ہم نے کیے ہو اے اللہ جو گناہ ہم سے انجانے میں ہو گئے ہو اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما اے احکم الحاکمین اے ارحم الراحمین اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما اپنے ہی فضل اور کرم سے معاف فرما اے اللہ اپنا خصوصی فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کو تیرے دربار میں پیش کر سکیں اور جس کے بدلے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے اے اللہ اپنا ہی خصوصی فضل کرم شامل حال فرمائیے اپنا ہی فضل شامل حال فرمائیے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اے اللہ یہ رمضان آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے عطا فرمایا تھا ہم نے اس کی قدر نہیں کی اے اللہ اس کی گھڑیاں گزر گئی ہم نے اس کی قدر نہیں کی اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما اور چند گھڑیاں اے اللہ جو بچی ہیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ ورنہ اس رمضان میں اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی اے اللہ تیرے رسول کی لعنت ہے اے اللہ تیرے رسول کا اس پر آمین ہے کہ رمضان کا مہینہ ملے اور آدمی اپنی مغفرت نہ کروائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اے اللہ ایسی لعنت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ایسی لعنت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ایسی لعنت سے ہماری حفاظت فرما ہمیں اپنے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ گناہوں سے پاک صاف ایک نئی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو گناہ ہوئے ہیں اے ہم سے ہو گئے اے اللہ اس پر ہم شرمندہ ہیں پشیمان ہیں اقرار مجرم ہو کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ان گناہوں کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ رکھتے ہیں سچی پکی توبہ کے ارادے سے اے اللہ تیرے اس عظیم دربار میں آئے ہیں تیرے اس عظیم دربار میں آئے ہیں اے اللہ یہ کتنا بڑا مجمع ہے جس نے تیرے سامنے یہ ہاتھ پھیلایا ہے اے اللہ ہم تو کہتے ہیں اتنا بڑا مجمع دنیا کے کسی مالدار کے دروازے پر چلا جائے وہ بھی واپس کرنے سے شرم محسوس کرے گا اے اللہ آپ تو غنیوں کے غنی ہیں آپ تو مالداروں کے مالدار ہیں اے اللہ تیرا بندہ اگر پچھتاوے کے دو آنسو بھی بہا دیتا ہے آپ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اے اللہ اپنے رحمت کے وہ سائے ہم پر بھی ڈال دیجئے اے اللہ اپنے رحمت کا وہ مینہ ہم پر بھی برسا دیجئے اے اللہ ہم میں سے ہر فرد کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے کسی کو محروم نہ فرمائیے ہر ایک فرد کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے بھائیوں اور ہمارے اولادوں کی مغفرت فرما دیجئے جو مرحوم ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیجئے کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما دیجئے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے بہترین باغیچہ بنا دیجئے اے اللہ تیرا ہی فضل خصوصی فضل کرم شامل حال رہا کہ تو نے قرآن کو ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ تیرا ہی فضل رہا کہ تو نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تراویح پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ اس قرآن ہی کے ساتھ ہماری زندگی لگا دیجئے اے اللہ اسی قرآن مقدس کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اس میں بتائے گئے احکام اور اس میں بتائے گئے تیرے جتنے احکام ہیں اے اللہ تیرے رسول نے جو احکام بتائے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجئے اے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ
قدم قدم پر لوگ ہمارے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں، ارتداد کی لہر دوڑ رہی ہے، لوگ لوگوں کو مرتد بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی فہرست میں ہمارا نام مسلمان لکھا جائے، لیکن تیرے دربار میں آئے تو ہمارا نام مسلمانوں میں نہ ہو۔ اے اللہ ایسے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایسے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، جب تیرے پاس آنے کا وقت قریب ہو، اے اللہ زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو، اے اللہ تیرے اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہو، تیرے محمد کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہو۔ اے اللہ ایسی ایمان والی موت نصیب فرما، ایسی ایمان والی موت نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں مسلمان مظلوم ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جگہ جگہ پر مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کبھی اپنے امت کی ایک تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، پوری زندگی سجدوں میں رہ رہ کے پیروں پہ ورم آ گیا، عبادتیں کر کر کے ہمیشہ اپنی امت کی مغفرت مانگی ہے، امتی و امتی کی دعائیں کی ہیں۔ اے اللہ اس نبی کو جب یہ پتہ چلے گا کہ اس کی امت پریشان ہے، لوگ اس پر ظلم کر رہے ہیں، اس نبی پر کیا گزرے گی؟ اے اللہ آپ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ اے اللہ لوگ مسجد اقصی میں نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، سجدوں میں ان معصوم عورتوں کے اوپر اللہ لاٹھیاں چلائی جاتی ہیں، آپ کی شان قہاری جوش میں کیوں نہیں آتی؟ اے اللہ آپ کا عذاب ان کے اوپر کیوں نہیں اتر جاتا؟ اے اللہ ایسے ظالمین کو ہدایت عطا فرما دیجئے، انہیں سمجھا دیجئے کہ مسلمان تو دنیا میں امن اور شانتی پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ یہ تو امن کا گہوارہ ہے، اسلام تو امن کی تعلیم دیتا ہے۔ اے اللہ یہ بات ان ظالمین کو سمجھا دیجئے، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے اور مظلومین کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما دیجئے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال برے ہو گئے، اسی لیے ظالم حکمراں اپنے مسلط کیے ہیں۔ اے اللہ یہ بے موسم کی بارشیں جو برس رہی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ بہت ناراض ہیں، آپ بہت ناراض ہیں۔ اے اللہ یہ قرآن کی مجلس ہے، اے اللہ یہاں پر ہم نے تیرے کلام کا تذکرہ کیا ہے، اے اللہ یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، اس مجلس میں اتنا بڑا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنے تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے۔ اے اللہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اے اللہ یہ مجمع آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اے اللہ اس مجمع نے یہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہیں، کسی دنیا دار کے سامنے نہیں پھیلائے۔ اے اللہ آپ سب جانتے ہیں، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ ہم میں سے ہر فرد کی مغفرت فرما دیجئے اور آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک زندگی باقی رہے قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی، رسول اللہ کے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس دار ارقم کو آباد فرما دیجئے، اے اللہ دار ارقم کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ کاروبار کے علاقے میں گویا کہ جنگل میں منگل ہے، اے اللہ یہاں پر جہاں لوگ اپنی اپنی نفسیات کے لیے کاروبار کرتے ہیں، لوگ یہاں آ کر تیری عبادت کرتے ہیں، اس گھر کے اندر آ کر تیری عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ قیامت تک اسے آباد کر دیجئے، قیامت تک اسے آباد کر دیجئے۔ اور اس کو آباد کرنے میں جو لوگ بھی اپنا جس لائن سے حصہ لگاتے ہیں، جان مال یا دعاؤں سے جو بھی اپنا حصہ لگاتے ہیں، اے اللہ آپ انہیں بھی آباد کر دیجئے، ان کے اولادوں کو آباد کر دیجئے، ان کی نسلوں کو آباد کر دیجئے، ان کے اولادوں میں دین کے دائی دین کے سپاہی پیدا فرما دیجئے، حافظ قرآن عالم دین بعمل پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، جو جس لائن سے پریشان ہو اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، ہر ایک کے دل کے حالات آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اے اللہ تمام کی جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، جو چیزیں ہمارے حق میں بہتر ہو اے اللہ عزت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، جو بہتر نہ ہو اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے جوڑے ہیں ان کو بہترین جوڑے عطا فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی دعاؤں کا کہتے ہیں، اے اللہ یہ بڑی مبارک مجلس ہے، ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کی بڑی
فکر ہوتی ہے ان کو مناسب رشتہ مل جائے، اے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑیوں کا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ بہترین جوڑیوں کا انتظام فرما دیجئے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو بہترین اولاد نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ خاص طور پر ہمارے یہ تاجر حضرات کا مجمع ہے، اے اللہ یہ تجارت کرتے ہیں، اے اللہ ان کی تجارتوں میں خوب برکت عنایت فرما دیجئے، حلال اور پاکیزہ برکت عنایت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مال کے ہر طرف سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے مال کے ہر طرف سے حفاظت فرما دیجئے۔ ہمارے ان کاروبار بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ حلال پاکیزہ اور برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی پنجگانہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایسی مبارک مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو ایک ایک فرد کو اس میں سے حصہ نصیب فرما دیجئے۔ ایسی مبارک مجلسوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہیں، اے اللہ ہم میں سے ہر فرد کو اور پوری امت مسلمہ کو پناہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ جس نبی نے امت کے لیے دعائیں مانگ مانگ کے پوری زندگی گزار دی، اے اللہ ہماری طرف سے اس نبی کے لیے بہترین درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کا نام لے کر تیرے رسول کے روزے پر صلاۃ و سلام پہنچا دیجئے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیجئے، اے اللہ اس نبی کو وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما دیجئے، مقام محمود عطا فرما دیجئے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ کو مقام محمود عطا فرما دیجئے، وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما دیجئے، اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل اور کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، اصحاب بدریین کے صدقہ طفیل میں اے اللہ قبول فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد بما هو اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔